آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر مجھے بولنے کے لیے کہا گیا ہے وہ موضوع ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ کیوں ضروری ہے۔ ہمارے ذہن وہاں تک ضروری نہیں کہ ہمیشہ پہنچ جائیں، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دے دیا، بس ہمیں اس کو بجا لانا ہے۔ ہمیں ضرور نہیں کہ ہم اپنی ہر چیز کو اپنی ناقص عقل پر پرکھیں۔ دین کا معیار عقل ہوتا، اگر دین مکمل طور پر عقل پر بیسڈ ہوتا، عقل پر مبنی ہوتا، لکان اسفل الخف اولا بالمسیح۔ مثال کے طور پر باپ اگر اپنے بیٹے کو حکم دے کہ جاؤ بیٹا بازار سے گوشت لے آؤ، جاؤ بیٹا بازار سے گوشت لے آؤ، اور بیٹا جائے اور بازار سے کاسمیٹک کا یا لکڑی کا یا کچھ اور سامان اٹھا لائے، تو کیا بیٹے کا بازار میں جانے کا مقصد پورا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ اسلامی حکومت قائم ہے، وہاں پر جب لوگ برائی کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے زنا کیا، کسی نے شراب پی یا کسی نے دیگر چوری کری، تو وہاں کا جو حاکم ہوتا ہے، جو وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ وہاں پر حد قائم کرتا ہے۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ الگ چیز ہے، اور لوگوں کو مسئلے مسائل بتانا، فتوی بازی کرنا، حلال اور حرام کی تمیز بتانا اور شرعی مسائل میں بلا علم کے بولنا یہ الگ چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون۔ سب سے پہلے ہم اس وحدہ لا شریک خالق دو جہاں اور مالک ارض و سما کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ وہ ذات کہ جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، وہ خالق جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور وہ رحمان و رحیم کہ جس نے ہم پر بے شمار احسانات کیے، بے شمار انعامات کیے اور ہر قسم کی نعمتوں سے ہمیں نوازا، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ہم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، ان کو گننا چاہیں، تو ہمارے قلم عاجز آ جائیں گے، ہماری زبانیں تھک جائیں گی، لیکن ہم اس کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کی کما حق و تعریف و توصیف بیان نہیں کر سکتے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص اس ذات پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر مجھے بولنے کے لیے کہا گیا ہے وہ موضوع ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ کیوں ضروری ہے، یعنی کن وجوہات کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف اور النہی عن المنکر یہ واجبی چیز ہے، یہ لازم اور ضروری ہے۔ وہ کیا اسباب ہیں، کیا ریزنز ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہم جو کچھ یہاں سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
یہ سوال کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کیوں ضروری ہے، یہ سوال در حقیقت بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم کسی سے یہ پوچھیں کہ اللہ رب العالمین کا اقرار کرنا، توحید کی گواہی دینا یہ کیوں ضروری ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے ہم کسی سے پوچھیں کہ شرک سے بچنا، غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا یہ کیوں ضروری ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم یہ سوال کریں کہ ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری یہ کیوں ضروری ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے ہم کہیں کہ ماں کی نافرمانی یہ کیوں غلط ہے یا اس سے ہمیں کیوں بچنا چاہیے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی گواہی دینا، اس کی توحید کا اقرار کرنا یہ بالکل واجبی چیز ہے، بالکل لازمی چیز ہے، اور جس طرح اس کے عبادت میں شرک کرنے سے بچنا یہ منع ہے، اسے اجتناب کرنا ضروری ہے، اسی طرح امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا یہ واجب ہے، اور النہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا یہ بھی بالکل واجبی چیز ہے، بالکل لازمی چیز ہے۔ اس کا اگر ہم جواب دیکھیں قرآن حدیث میں کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کیوں ضروری ہے، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے، بالکل سمپل سا جواب وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ تو اگر ہمیں اپنی عقل کے مطابق کوئی وجہ نہ بھی سمجھ میں آئے، میں یہ نہیں کہتا کوئی وجہ نہیں ہے، نہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم مان لیتے ہیں سپوز دیٹ کہ ہمیں کوئی بھی وجہ، کوئی بھی ریزن ایسا نہیں مل رہا کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ امر بالمعروف کیوں ضروری ہے اور نہی عن المنکر یہ کیوں ضروری ہے، اگر ہمیں کوئی بھی ریزن نہ ملے، کوئی بھی سبب نہ ملے، تب بھی ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم دے دیا ہے تو بس ہمیں منوعاً قبول کر لینا ہے، اللہ کا حکم سراخوں پر۔ اس کے بعد اگر ہمیں کوئی ریزن نہ بھی ملے تو ہمیں سوالات کرنے کا حق نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کہہ رہا ہے، اللہ جو کر رہا ہے، اللہ جو حکم دے رہا ہے، اللہ جس سے روک رہا ہے، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ تو ہمیں کیوں حکم دے رہا ہے۔ وہم یسألون، بلکہ ہم مخلوق ہیں، اللہ تو خالق ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم سے ہی سوالات کیے جائیں گے کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں نہ کیا۔ یعنی اگر ہمیں کوئی ریزن نہ بھی ملے تب بھی ہمیں اللہ کے حکم کو قبول کرنا ہے اور کوئی بھی عذر پیش نہیں کرنا ہے۔ یعنی بالکل اسی طرح جیسے اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ ظہر میں 4 رکعت فرض کیوں ہوتی ہیں، فجر میں 2 ہی کیوں ہوتی ہیں، مغرب میں 3 کیوں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اس کے پیچھے کیا سبب ہے۔ بہت سارے علماء نے کئی چیزیں بتائی ہیں، لیکن آخری سب سے بہتر اور اچھا جواب یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، بس ہمیں اس کو بجا لانا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کے پیچھے، اللہ کے ہر حکم کے پیچھے جو وجہ ہے، جو حکمت ہے وہ معلوم ہو، اس کے بعد ہی ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے پیچھے مصلحت ہوتی ہے، حکمتیں ہوتی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم مخلوق ہیں، ہم ناچیز ہیں، ہماری ذہنوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے جہاں تک اللہ رب العالمین کی حکمتیں مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ ہمارے ذہن وہاں تک ضروری نہیں کہ ہمیشہ پہنچ جائیں، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دے دیا، بس ہمیں اس کو بجا لانا ہے۔ ہمیں ضرور نہیں کہ ہم اپنی ہر چیز کو اپنی ناقص عقل پر پرکھیں، یہ عقل بہت چھوٹی چیز ہے۔ ایک میں آپ کو مثال دوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ لو کان الدین بالرأی، بہت اہم نکتہ ہے، غور کیجیے گا، آپ فرماتے تھے کہ لو کان الدین بالرأی، کہ اگر دین کا معیار عقل ہوتا، اگر دین مکمل طور پر عقل پر بیسڈ ہوتا، عقل پر مبنی ہوتا، لکان اسفل الخف اولا بالمسیح من اعلاہ، تو کیا ہوتا؟ آج ہم اور آپ مسح کرتے ہیں سردیوں میں یا گرمیوں میں، جب بھی تو ہم مسح کرتے ہیں موزوں پر، کہاں کرتے ہیں؟ اوپر یا نیچے؟ ہم مسح کرتے ہیں تو موزوں کے اوپر کرتے ہیں، حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جب ہم چلتے ہیں تو موزوں کے نیچے گندگی لگتی ہے، یعنی عقل کے حساب سے ہمیں موزوں کے نیچے مسح کرنا چاہیے تھا، تاکہ جو موزوں کے نیچے جو گندگی لگی ہوئی ہے وہ گندگی صاف ہو جائے، اور ہم مسجد میں داخل ہوں تو ہمارے پیر یا ہمارے موزے صاف ہوں، یہ ہماری عقل کہتی ہے۔ لیکن نہیں،
علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزوں کے نیچے نہیں بلکہ اوپری سطح پر مسح کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر نقطہ یہ معلوم چلا کہ ہمیں دین کو اپنی عقل پر پرکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ دین ہماری عقل پر مبنی نہیں ہے، دین ہمارے عقل سے کہیں آگے ہے۔ ہاں دین میں عقل کا دخل ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی شریعت کی روشنی میں ہم اپنی عقل کا استعمال کریں گے، لیکن جہاں پر ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہاں پر ہمیں منع قبول کر لینا چاہیے، بلا وجہ عذر پیش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں بیٹھ رہی اس لیے اس کو ہم نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف ونہی عن المنکر کیوں ضروری ہے؟ آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا، اس لیے ہمیں اس کو بجا لانا ہے، زبردستی کے سوالات ہمیں نہیں کرنے ہیں۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں، یعنی جب ہم اس مسئلے میں غور و فکر کرتے ہیں، اپنا ذہن لگاتے ہیں، تو ہمیں کچھ مصلحتیں، کچھ حکمتیں معلوم چلتی ہیں جن کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کیوں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر یہ کیوں ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس کام کو انجام دیں۔ غور کریں، دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس کام کو انجام دیں، یعنی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کریں، یہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اب ذرا بتائیں کہ اگر کوئی کسی مقصد سے کہیں جائے اور اس مقصد کو ہی پورا نہ کرے تو اس کے وہاں پر جانے کا کیا فائدہ؟ اس کا وہاں پر جانا بے سود ہوا۔ مثال کے طور پر باپ اگر اپنے بیٹے کو حکم دے کہ جاؤ بیٹا بازار سے گوشت لے آؤ، اور بیٹا جائے اور بازار سے کاسمیٹک کا یا ایک لکڑی کا یا کچھ اور سامان اٹھا لائے، تو کیا بیٹے کا بازار میں جانے کا مقصد پورا ہوا؟ نہیں پورا ہوا۔ کیونکہ باپ نے بھیجا تھا کسی کام کے لیے اور بیٹا کر کے آ رہا ہے کچھ اور کام، یعنی جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا اس نے وہی کام نہیں کیا۔ اسی طرح ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے، ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس فریضے کو انجام دیں۔ مشہور آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو اخرجت للناس، جس کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں پر 1 منٹ رک کر میں یہ نقطہ بیان کر دوں، جہاں پر بہت سے لوگ اشکال میں پڑ جاتے ہیں کہ جو خیر امہ کہا گیا ہے، تو یاد رکھیں یہ امت اس وقت سے، جب سے یہ آیت نازل ہوئی اور جب سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، اس وقت سے قیامت تک، یاد رکھیں قیامت تک یہ امت خیر الامہ رہنے والی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس امت کو جو لقب دے دیا، یہ لقب قیامت تک اس امت کے ساتھ رہنے والا ہے، یعنی یہ امت قیامت تک بہترین امت رہنے والی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اس بہترین امت میں شامل ہو پا رہے ہیں یا نہیں ہو پا رہے ہیں؟ یعنی یہ ممکن نہیں بلکہ یقیناً ہے کہ قیامت تک یہ امت بہترین امت رہے گی، لیکن یہ امکان ہے کہ یہ امت تو بہترین امت رہے لیکن ہم اس بہترین امت کے فرد نہ بن پائیں، یہ ممکن ہے۔ لہٰذا آپ نے کچھ لوگوں کو سنا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ امت اب بہترین امت نہیں رہی، یہ امت اب بیکار امت بن چکی ہے، کیونکہ اس میں زناکاری عام ہو گئی ہے، شراب نوشی عام ہو گئی ہے، اس میں گناہ کھلا کیے جا رہے ہیں، اعلانی طور پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اس لیے یہ امت اب بہترین امت نہیں رہی۔ تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، یہ امت قیامت تک بہترین امت رہنے والی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس بہترین امت میں شامل ہونے والے ہیں یا نہیں ہونے والے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ امت تو قیامت تک بہترین امت رہے گی۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو اخرجت للناس، جس کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے وہ اسی لیے پیدا کیا گیا، کیوں؟ آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، تاکہ ہم لوگوں کو معروف چیز کا حکم دیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں۔ یہاں پر رک کر یہ بات جان لیں کہ یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں خاص طور پر ہم اور آپ یعنی مسلمان، ہم اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ دنیا میں آئیں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، صرف اپنا فائدہ سوچیں اور اسی طرح ہمارا انتقال ہو جائے، دنیا سے ہم چلے جائیں۔ نہیں، ہم اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذات کے اپنے مفاد سے اوپر اٹھ کر سوچیں اور دیکھیں کہ لوگوں کا فائدہ کس میں ہے۔ آج آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جن کی عقل، جن کی سوچ ان کے فائدے سے اوپر نہیں اٹھ پاتی ہے، جو اپنے علاوہ کبھی کسی دوسرے کا بھلا نہیں سوچ پاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہم کسی غیر امت کے فرد نہیں ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہیں، ہم خیر الامہ کے فرد ہیں۔ ہمیں اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف کے فریضے کو انجام دینا ہے، یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے۔ اور یاد رکھیں، آیت میں معروف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور معروف کہتے ہیں کسی بھی بھلائی کو۔ سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ سب سے بڑی بھلائی اگر روئی زمین پر ہے تو وہ ہے توحید۔ سب سے بڑی بھلائی ہے وہ ہے توحید، یعنی اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اس دنیا میں آ کر ہم لوگوں کو توحید کی دعوت دیں۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا سب سے چھوٹی بھلائی کون سی ہے؟ مثال کے طور پر وہ نیکیاں جن کو ہم معمولی تصور کرتے ہیں اور جن کو ہم بہت بڑا نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر راستے سے پتھر ہٹا دینا، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا اٹھا دینا، یہ چھوٹی سی نیکی ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ یا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، کہ تم کسی بھی بلائی کو چھوٹا مت سمجھو، یہاں تک کہ اگر تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مل رہے ہو، خوش و خرم ہو کر مل رہے ہو، تو یہ بھی اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اگر ہم اس کو حالانکہ کوئی نیکی معمولی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ہمارے اور آپ کے نظریے سے دیکھا جائے تو اگر ہم اس کو ایک معمولی نیکی تصور کر لیں تو ہمیں ان تمام نیکیوں کا حکم دینا ہے، یعنی توحید سے لے کر راستے سے پتھر ہٹانے تک تمام کی تمام نیکیاں جو ہیں وہ تمام کی تمام نیکیاں قرآن مجید کے اس ایک لفظ میں سما گئیں۔ سبحان اللہ، یہاں پر معلوم چلتا ہے یہ قرآن کسی اور کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، جس ذات کا کلام ہے، جس ذات نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ والمی کا کلام ہے۔ کتنا فصیح و بلیغ کلام کہ صرف ایک لفظ میں تمام کی تمام نیکیاں، چھوٹی نیکی سے لے کر بڑی نیکی تک تمام کی تمام نیکیاں اس ایک آیت میں، اس ایک لفظ میں شامل ہو گئیں۔ آگے فرمایا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہمارا دوسرا کام کیا ہے؟ برائی سے روکنا، برائیوں سے روکنا، یہ ہمارا دوسرا کام ہے۔ اور برائی، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو قرآن تو اس آیت میں یا اس لفظ میں، لفظ منکر میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ گناہ، اور سب سے چھوٹا گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، تمام کے تمام گناہ اس ایک چھوٹے سے لفظ میں شامل ہو گئے۔ قرآن سبحان اللہ کتنا فصیح و بلیغ ہے، اگر ہم قرآن کے الفاظ کی تہ کو کھولیں اور اس کے اندر تک جائیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں کتنے بڑے بڑے معانی مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم امر بالمعروف و نہی عن منکر کا فریضہ انجام دیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں یہاں بھی جواب مل جاتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن منکر یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، یعنی اگر ہم اس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اگر ہم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، اور دنیا میں ہمارا آنا بے سود رہا اور آخرت میں ہماری پکڑ ہونے والی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری اور تیسری وجہ کہ امر بالمعروف والنہی عن منکر کا فریضہ یہ کیوں ضروری ہے اور ہمیں کیوں اس کام کو کرنا چاہیے، اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جب تک اس روئے زمین میں، غور سنی کا بہت اہم پہلو ہے کہ جب تک اس روئے زمین پر امر بالمعروف والنہی عن منکر کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے، اللہ کی قسم تب تک ہی اس دنیا کا وجود ہے۔ یعنی جب سے اس دنیا میں امر بالمعروف والنہی عن منکر کے فریضے کو ختم کر دیا جائے گا، جب تک اس دنیا میں ایسے لوگ زندہ رہیں گے، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، جو امر بالمعروف والنہی عن منکر کے فریضے کو انجام دیتا رہے گا، تب تک یہ دنیا باقی رہے گی۔ اور جہاں ایسا وقت آیا، ایسا زمانہ آیا کہ اس دنیا سے ایسے تمام لوگوں کا وجود مٹ گیا جو اللہ کی بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں،
اگر ایسا زمانہ آیا کہ تمام کے تمام ایسے لوگوں کا وجود مٹ گیا، یاد رکھیں اس وقت سے قیامت آ جائے گی۔ جب تک اس دنیا کا وجود ہے وہ تب تک ہی ہے جب تک اس دنیا میں اس فریضے کو انجام دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان ربک مہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس بستی میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور اگر اس بستی سے ایسے لوگوں کا خاتمہ ہو جائے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے رہے تھے، تو اس بستی پر اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے، اس بستی پر اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کتنا اہم اور ضروری ہے کہ اس فریضے کی بنا پر یہ دنیا باقی ہے۔ اگر یہ فریضہ مٹا دیا جائے، اگر اس فریضے کو ادا کرنے والے لوگ مٹ جائیں تو اللہ کی قسم پوری دنیا مٹ جائے گی، پوری دنیا ہلاک و برباد ہو جائے گی اور دنیا باقی نہیں رہے گی۔ اور اسی طرح ایک چوتھی چیز کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ یہ کیوں ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک ایسے لوگ جو اس دنیا میں موجود ہیں اور اس کام کو انجام دے رہے ہیں، تب تک وہ لوگ عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اور اگر عذاب آتا ہے تو ان لوگوں پر آئے گا جو لوگ اس کام کو انجام نہیں دے رہے تھے۔ یعنی اگر اس بستی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو اس کے بعد اگر عذاب آئے گا تو ان لوگوں پر آئے گا جن لوگوں نے اس کام کو انجام نہیں دیا، اور باقی رہے وہ لوگ جو لوگ اللہ کی نیکی کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، تو ان کو اللہ کا عذاب نہیں پکڑتا ہے، ان پر اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے۔ لہٰذا اگر اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس فریضے کو انجام دیں اور ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ، کہ جب وہ لوگ اس بات کو بھول گئے جو انہیں یاد دلائی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان لوگوں کو جو برائیوں سے لوگوں کو روکتے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی۔ انجینا الذین ینہون عن السوء واخذناہم بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، اور جو لوگ برائیوں میں ملوث تھے، جو لوگ ظالم تھے، اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، ہم نے ان کو عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس فریضے کو لے کر کھڑے ہوں اور اس کا حق ادا کریں۔ اور اسی طرح اس کی پانچویں وجہ کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ ہم پر کیوں ضروری ہے اور یہ کام ہم پر کیوں واجب ہے، اس کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس فریضے کی بنا پر معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے ایک اچھا معاشرہ اور اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ یعنی جب ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، تو یقیناً لوگوں میں اچھائیاں پیدا ہوں گی، لوگ اس دعوت کو قبول کریں گے اور برائیوں سے باز آئیں گے، تو اس سے ایک اچھا اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا۔ مثال کے طور پر، کیونکہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، بہت سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، حالانکہ وہ غلط کر رہے ہیں، اور جو غلطی ہے وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے۔ مثال میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب امام نماز پڑھاتا ہے، مقتدی پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ جو امام کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی اپنے سر کو اٹھا لیتے ہیں، امام کے سجدے سے سر کو اٹھانے سے پہلے ہی اپنے سر کو اٹھا لیتے ہیں، یا دیگر ارکان میں امام سے آگے رہتے ہیں۔ یہ بظاہر ہمارے لیے ایک معمولی سا جرم ہے، ہم اس کو کوئی بہت بڑا گناہ تصور نہیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں شریعت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کرنے والے کو وعید سنائی ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے گناہوں پر وعید نہیں آتی، اگر کسی گناہ پر اللہ رب العالمین نے اس کے کرنے والے کو وعید سنائی ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ کہ وہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، اگر جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس الحمار او يحول الله وجهه وجه الحمار۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ شخص جو امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں اپنے سر کو اٹھا لیتا ہے، کیا اس کو اس بات کا خوف نہیں لاحق ہوتا، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ رب العالمین اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟
اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے چہرے کو گدھے کا سر بنانے کی دھمکی دے رہا ہے، اس کی وعید سنا رہا ہے۔ تو بظاہر ایک معمولی سے گناہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے۔ جب لوگوں کو یہ بات بتائی جائے گی یہ بھی ایک منکر ہے، انشاءاللہ میں آگے منکر کی وضاحت کروں گا، تو یہ بھی ایک منکر ہے، یعنی یہ غلط کام ہے۔ لہٰذا اگر ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے اور اس منکر سے روکیں گے تو لوگوں کی نمازیں انشاءاللہ درست ہوں گی، لوگوں کی روزی درست ہوں گی، لوگوں کی عبادات درست ہوں گی، لوگوں کے اچھے اخلاق بنیں گے، لوگ نیکی کی طرف بڑھیں گے اور برائیوں سے بچیں گے۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ کیوں کر ضروری اور کیوں کر واجب ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ کیوں واجب اور ضروری ہے، اس کی ایک چھٹی وجہ یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضہ انجام دینے سے معاشرے میں جرائم کم ہوتے ہیں، معاشرے میں جرائم کم ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، میں یہاں پر سب سے پہلے منکر کی وضاحت کر دوں جو کہ پہلے کرنا چاہیے تھی۔ منکر ہم کسے سمجھتے ہیں؟ منکر صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان شراب نوشی کر رہا ہے، زنا کاری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، یہی غلط کام ہے۔ صرف اسی کو منکر نہیں کہا جاتا ہے، منکر یہ بھی ہے کہ انسان برائیوں میں ملوث ہو، انسان بدعات و خرافات میں ملوث ہو، تو ہم اس کو بدعات سے روکیں، اس کو خرافات سے روکیں، یہ بھی منکر میں شامل ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو بدعات و خرافات یہ دیگر جرائم کے بنسبت زیادہ بڑا منکر ہے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، لہٰذا ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ میں بات کر رہا تھا کہ معاشرے میں جرائم کم ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو خیر اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہے وہاں پر جب لوگ برائی کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے زنا کیا، کسی نے شراب پی یا کسی نے دیگر چوری کری، تو وہاں کا جو حاکم ہوتا ہے، جو وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ وہاں پر حد قائم کرتا ہے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹتا ہے، زنا کرنے والے کے کوڑے مارتا ہے، تو اس سے معاشرے میں جرائم کم ہوتے ہیں، اس سے معاشرے میں جرائم کم ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح ساتویں وجہ کہ ہم بھلائی کا کیوں حکم دیں اور برائی سے ہم کیوں روکیں، اس کی ایک ساتویں وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو بدعات و خرافات ہیں وہ کم ہوتی ہیں، معاشرے میں جو بدعات و خرافات ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بدعات و خرافات یہ بھی بہت بڑا منکر ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ دیگر جرائم کے بنسبت یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ انسان جو دیگر گناہ کام کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شراب پیتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، تو آپ کسی چور سے پوچھ لیں، کسی زانی سے پوچھ لیں، کسی شرابی سے پوچھ لیں کہ تم جو شراب پی رہے ہو، تم چوری کر رہے ہو، کہ یہ کام کرنا صحیح ہے؟ وہ کبھی یہ نہیں کہ کام کرنا صحیح ہے، وہ اس بات کا اقرار کرے گا کم از کم کہ ہاں میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، لیکن میری عادت بن چکی ہے، میری مجبوری ہے، جو بھی ہو، لیکن وہ اس کام کو کبھی صحیح نہیں کرے گا، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کام صحیح ہے۔ اسی کے بنسبت اگر آپ کسی بدعتی سے پوچھ لیں، کسی خرافاتی سے پوچھ لیں کہ تم جو یہ بدعت انجام دے رہے ہو، تم جو قرآن خوانی کر رہے ہو، یا جو تم مزاروں پر سجدے کر رہے ہو، یا جو فاتحہ وغیرہ کر رہے ہو، کہ یہ کام صحیح ہے، تو وہ کہے گا کہ ہاں بالکل درست ہے، بلکہ اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو یاد رکھیں، گناہ کرنے والا، جرائم کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، یہاں تک کہ چوریاں کرنے والا، وہ ایک نہ ایک دن اپنے کام سے، اپنی برائی سے توبہ کر سکتا ہے، لیکن ایک بدعتی، ایک خرافاتی، بدعت کرنے والا، وہ کبھی اپنے برائی سے توبہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو گناہ کا کام کر رہا ہے، ستم یہ ہے کہ وہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بدعت و خرافات یہ دیگر جرائم کے بنسبت زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ اسی لیے تو معاشرے میں جب ہم بھلائی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، تو انشاءاللہ معاشرے میں بدعت و خرافات کا خاتمہ ہوگا، معاشرے میں لوگ جانیں گے کہ کام صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آج بہت سے بدعتی لوگ ایسے ہیں جو پہلے بدعت و خرافات میں ملوث تھے، جو پہلے غلط عقائد جن کے تھے، ان کو جب حق کی تلقین کی گئی، ان کے سامنے سچ لا کر رکھ دیا گیا، ان کو بھلائی کی دعوت دی گئی، برائیوں سے روکا گیا، تو انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، وہ ہماری طرف آ گئے، انہوں نے کتاب و سنت کی خالص دعوت کو اپنا لیا۔ تو جب ہم، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ کوئی بدعتی، کوئی خرافاتی خود ہمارے پاس چل کر نہیں آئے گا کہ بتاؤ کہ یہ کام صحیح ہے کیا نہیں صحیح ہے، ہمیں خود چل کر ان کے پاس جانا پڑے گا، انہیں بتانا پڑے گا کہ تم جو کر رہے ہو یہ کام غلط کر رہے ہو، تم یہ فاتحہ پڑھ رہے ہو یہ کام غلط ہے، تم جو قرآن خوانی کر رہے ہو یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔
ہمیں خود جا کے انہیں بتانا پڑے گا، تب وہ مانیں گے، وہ چل کر ہمارے پاس نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے پاس نہیں آنے والے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ اور اسی طرح امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ کیوں ضروری ہے اور کیوں واجب ہے، اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے معاشرے میں ایسے لوگ جو بدعتیوں کے امیر ہیں یا جو گناہ گاروں کے لیڈر ہیں، ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، ان کا پردہ فاش کیا جاتا ہے، یا جن کے فتنے سے لوگ فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ان کے پیچھے ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں اور گمراہیوں میں پڑ رہے ہیں، جب ہم اس کی تردید کریں گے، ان کو ہم بتائیں گے کہ جو کام کر رہا ہے یہ غلط ہے، تو اس سے لوگ ایکسپوز ہوں گے اور لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی، لوگ جانیں گے کہ یہ انسان غلط ہے۔ خاص کر وہ لوگ کہ جن کے بہت سے متبعین ہوتے ہیں، جن کے بہت سے مقلدین ہوتے ہیں، یعنی جو گناہ گاروں کے، بدعتیوں کے یا دیگر گناہ گاروں کے جو لیڈر ہوتے ہیں، جو ان کے امام ہوتے ہیں، ان کا پردہ فاش کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بھی نہی عن منکر کے زمرے میں آتا ہے، یعنی برائی سے روکنا۔ جو شخص اعلانیہ طور پر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو اور لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہوں، تو وہاں پر ہمیں جس طرح اس کو سمجھانا ضروری ہے، اسی طرح اعلانیہ طور پر کھلم کھلا اس کے کام کی تردید کرنا بھی ضروری ہے۔ آج بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی کے کام کو، کسی کی غلطی کو اعلانی طور پر ہم اس کا پردہ فاش نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یقیناً اگر کوئی عام انسان کچھ غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کو اکیلے میں ہی سمجھائیں گے، لیکن کوئی ایسا انسان جس کے کئی مقلدین ہوں، جس کے متبعین ہوں، جس کے فالوورز بہت زیادہ ہو اور جس کے کام کرنے سے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہوں، تو اس کا رد ہمیں اعلانی طور پر کرنے کی ضرورت ہے، کھلم کھلا ہمیں اس کا رد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم اس کا رد کریں گے تو انشاءاللہ جو ان کے مقلدین ہیں وہ بھی ان سے باز آئیں گے، جو لوگ عقل سلیم رکھنے والے ہیں وہ صحیح بات کو مانیں گے۔ اس طرح معاشرے میں ایسے لوگ ایکسپوز ہوں گے، ان کا پردہ فاش ہوگا، اور معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی آئے گی جو لوگ بدعتی ہیں اور جو لوگ خرافاتی ہیں۔ یہ چند وجوہات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں موضوع کی بہت اہم کڑی کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ آج بعض اشکالات، انشاءاللہ میں چند منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کہ بعض اشکالات اس کام کے تعلق سے، یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے تعلق سے لوگوں میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ لوگ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو، اور اسی طرح ایک عالم جو بحیثیت عالم دعوت دین کا کام کرتا ہے، لوگ ان دونوں چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے ہمیں پیدا اللہ رب العالمین نے کیا ہے، تو اس سے شاید کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں، معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد میں ایسا طبقہ موجود ہے جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر کوئی عالم بن جائے، ہر کوئی عالم بن گیا، اب اس کے بعد لوگ آئیں گے، اس سے مسئلے مسائل پوچھیں گے اور وہ لوگوں کو ان کی جانکاری دے گا، ان کا جواب دے گا، اور وہ اپنے آپ کو عالم تصور کرنے لگتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک عالم ہونا، فتوے دینا، لوگوں کی دینی رہنمائی کرنا، لوگوں کو صحیح اور غلط کی پہچان بتانا، لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز بتانا، یہ الگ چیز ہے، یہ سارے علماء کے کام ہیں۔ اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم کہیں جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ کوئی انسان سگریٹ پی رہا، ہم نے اسے کہہ دیا بھائی یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ غلط ہے، یہ برائی سے روکنا ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارا کوئی چھوٹا بھائی، ہمارا کوئی دوست نماز نہیں پڑھ رہا، تو ہم نے اس کو بھلائی کا حکم دے دیا کہ بھائی میرے دوست، میرے پکے یار، میرے سچے یار، اللہ کے واسطے نماز پڑھو، نماز سے تمہاری مصیبتیں حل ہو جائیں گی، نماز سے تمہیں نیکی کی طرف دعوت دے گی۔ تو یہ نیکی کا حکم دینا ہے، تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ الگ چیز ہے، اور لوگوں کو مسئلے مسائل بتانا، فتوے بازی کرنا، حلال اور حرام کی تمیز بتانا، اور شرعی مسائل میں بلا علم کے بولنا، یہ الگ چیز ہے۔ لوگوں نے آپس میں اس کو خلط ملط کر کے رکھ دیا ہے، آپس میں لوگ سمجھ نہیں سکے اور ایک دوسرے کو ملا کر رکھ دیا۔ تو دونوں کو سمجھیں
یہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے۔ علماء کا جو کام ہے وہ علماء کے پاس ہی رہنے دیں، وہ آپ اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اور جو آپ کا کام ہے، ہاں علماء آپ کو کبھی امر بالمعروف سے نہیں روکتے ہیں، علماء کبھی آپ کو بھلائی کا حکم دینے سے نہیں روکیں گے، کبھی علماء آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت کیوں دے رہے ہو، یا تم اپنے گھر والوں کو برائی سے کیوں روک رہے ہو، تو اپنے پڑوسیوں کو برائیوں سے کیوں روک رہے ہو۔ کبھی آپ کو کوئی عالم منع نہیں کرے گا، کبھی آپ کو کوئی عالم نہیں روکے گا۔ ہاں جب آپ شرعی مسائل میں بلا علم کی گفتگو کریں گے، جب آپ بلا علم کے حلال اور حرام بتائیں گے، جب آپ فتوی بازی کریں گے، تو یقیناً آپ کے اوپر تنقید کی جائے گی، آپ کو روکا جائے گا، آپ کو منع کیا جائے گا، کیونکہ یہ کام آپ کا نہیں ہے، علماء کا کام ہے۔ تو جو کام علماء کا ہے وہ علماء کو کرنے دیں، اور جو عوام کا کام ہے وہ عوام کو کرنے دیں۔ دونوں چیزوں کو آپس میں خلط ملط ہرگز نہ کریں، دونوں کو الگ الگ رہنے دیں۔ یہ سب سے پہلی چیز تھی، سب سے پہلا شبہ۔ اسی طرح ایک دوسرا شبہ جس کے تعلق سے آج بہت سے لوگ شبہ کے اشکال کے شکار ہیں، وہ دوسرا شبہ یہ ہے کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو کہتا ہوا سنا ہوگا، مثال کے طور پر جب ہم کسی کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، یا کوئی ایسا انسان جو نماز نہ پڑھتا ہو ہم اس کو نماز کا حکم دیتے ہیں، تو معاشرے میں عوامی طبقہ جو ہے وہ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم اپنی قبر میں جاؤ گے اور ہم اپنی قبر میں جائیں گے، تم اپنی قبر میں جاؤ گے اور ہم اپنی قبر میں جائیں گے۔ تو یاد رکھیں یہ چیز سراسر غلط ہے، یہ چیز سراسر غلط ہے، کیونکہ یقیناً ہر انسان اپنی قبر میں جانے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی کسی دوسرے کی قبر میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ہم پر جو واجب ہے ہم نے اس کام کو نہیں کیا تو یقیناً ہم سے آپ کے تعلق سے ہی پوچھ تاچھ ہوگی۔ یعنی کوئی باپ اگر خود نمازیں پڑھ رہا ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم نہیں دے رہا ہے، تو بیٹا باپ سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے۔ نہیں، باپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ بیٹے کو بھلائی کا حکم دے، وہ نماز کے لیے مسجد میں بیٹے کو لے کر آئے اور برائیوں سے روکے، یہ باپ کے اوپر واجب ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ تم اپنی قبر میں جاؤ گے اور ہم اپنی قبر میں جائیں گے، یہ سراسر غلط ہے، اور یہ غیر علمی بات ہے، بلکہ ایک سراسر جاہلانہ بات ہے یہ، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک تیسری چیز، ایک تیسرا شبہ، بہت اہم چیز، بہت سے لوگ تصور کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان تب تک بھلائی کا حکم نہیں دے سکتا ہے جب تک وہ خود مکمل طور پر اس کو نہ کرتا ہو۔ اسی طرح کوئی انسان تب تک برائی سے نہیں روک سکتا ہے کسی کو جب تک وہ خود مکمل طور پر اس سے اجتناب نہ کرتا ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو نماز کی دعوت دی تو وہ کہتا ہے کہ پہلے تم خود تو نمازی بن جاؤ۔ اگر ہم کسی سے کہتے ہیں روزہ رکھ لو، تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ تم خود تو روزے چھوڑ دیتے ہو اور ہم سے آ کر کہہ رہے ہو کہ روزے رکھ لو، پہلے خود تو پکے روزدار بن جاؤ، اس کے بعد ہم سے آ کر کہنا۔ یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ بھی سراسر غلط ہے، یہ بھی سراسر غلط ہے۔ ہم اگرچہ کسی کام میں کوتاہی کر رہے ہیں، اگرچہ ہم کسی بھلائی کے کام میں کوتاہی کر رہے ہیں، اگرچہ ہم سے کبھی کبھی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو، اپنے بیٹے کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیں گے، نماز کا حکم نہیں دیں گے۔ نہیں، یاد رکھیں بھلائی کا حکم دینا یہ الگ چیز ہے، اور خود ہم اس کام کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی گناہ کے کام کو کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم کبھی بیڑی سگریٹ پی لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کبھی کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم بیڑی سگریٹ نہ پیو۔ نہیں، اگرچہ ہم کبھی کبھی جھوٹ بول دیتے ہوں، اس کے باوجود ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے چھوٹے لوگوں سے یہ کہیں کہ کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی برے کام نہ کرنا، کبھی غلط کام نہ کرنا۔ ورنہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی انسان تب تک بھلائی کا حکم نہیں دے گا جب تک وہ اس کام میں خود مکمل طور پر پرفیکٹ نہ ہو، تو اس کا لازم مطلب یہ ہوگا کہ انسان، کوئی بھی مسلمان کسی کو بھی توحید کی دعوت نہیں دے سکتا ہے۔ بہت اہم پہلو ہے، ذرا غور سنیے گا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان بھلائی کا حکم نہیں دے گا جب تک وہ خود میں اس میں کمپلیٹ نہ ہو، پرفیکٹ نہ ہو، تو اس کا لازمی مطلب یہ نکلے گا کہ کوئی بھی انسان کسی سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ یا تم پکے مسلمان بن جاؤ۔ پکا مسلمان آج کون ہے؟ کون ایسا ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا؟ کون انسان ایسا ہے جس نے گناہ کے کام نہیں کیے؟ ہر انسان گنہگار ہے، ہم نے کہا ہر شخص خطا کار ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اگرچہ ہم اس بھلائی کے کام میں کبھی کبھی کوتاہی کرتے ہوں، اگرچہ ہم اس برائی کے کام کو کبھی کبھی کر جاتے ہوں۔ اور جو شبہ پیدا ہوتا ہے یہ خاص کر دو آیات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ میں وہ دو آیات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ وہ دو آیات کیا ہیں؟ پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو
وَتَنْهَوْنَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، حالانکہ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، یہاں پر زجر و توبیخ کی وعید سنائی۔ آیت کو ذرا غور سے پڑھیں، سمجھیں کہ آیت میں اللہ رب العالمین جو ہمیں وعید سنا رہا ہے یا اللہ رب العالمین جو ہمیں ڈانٹ رہا ہے وہ کس وجہ سے ڈانٹ رہا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کی وجہ سے یا اپنے آپ کو بھول جانے کی وجہ سے؟ آیت میں غور کرنے پہ معلوم چلے گا کہ اللہ جو ہمیں ڈانٹ رہا ہے وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کی وجہ سے نہیں ڈانٹ رہا، بلکہ ہم خود اپنے آپ کو بھول جا رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ ہمیں ڈانٹ رہا ہے۔ لہٰذا اس آیت سے یہ باور کرانا، یہ استدلال کرنا کہ ہم کسی کو اگر بھلائی کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں خود نہیں کر رہے ہیں تو ہم اس کو حکم نہیں دیں گے، یہ سراسر غلط ہے اور بے بنیاد بات ہے۔ اور دوسری آیت مشہور آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ آپ نے اکثر یہ آیت سنی ہوگی کہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم وہ کام کی وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اس سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہم اگر خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم کسی کو نماز کی دعوت نہیں دے سکتے ہیں، اگر ہم خود روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو ہم کسی کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دے سکتے ہیں۔ اس سے یہ لوگ سمجھتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں۔ آپ نے کافی تقریروں میں بھی سنا ہوگا، تو یاد رکھیں اس آیت کا شأن نزول آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا آیت میں جو کہا گیا ہے وہ کیا کہا گیا ہے۔ دراصل جب جنگ ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بعض ایسے لوگ تھے جو جنگوں میں مثال کے طور پر لوگ آ کر کہتے تھے کہ میں نے آج 10 لوگوں کو شہید کر دیا، میں نے 10 لوگوں کو مار دیا۔ کوئی آ کر کہتا تھا کہ میں نے 20 لوگوں کو مار دیا۔ جنگ ختم ہوتی تھی تو لوگ آ کر آپس میں بیٹھتے تھے اور مل جل کر باتیں کرتے تھے تو سب اپنے اپنے کارنامے گناتے تھے۔ تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو وہ اپنے کارنامے گناتے تھے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں، یعنی انہوں نے مارا ہے 1 لوگ کو، لیکن جب دوستوں میں بتا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے 10 لوگ کو مارا ہے، اپنی بہادری دکھا رہے ہیں۔ وہ یہ باتیں کہتے تھے تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، یا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم وہ کام کیوں کہتے ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ یعنی اگر تم نے 1 کو مارا ہے تو 1 کا ہی ذکر کرو، اگر تم نے 5 کو مارا ہے تو 25 مت بتاؤ، 1 کو مارا ہے تو 1 بتاؤ، 10 مت بتاؤ۔ یہ اس آیت میں کہنے کا مطلب ہے۔ اس آیت میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر ہم کبھی کسی میں کام میں کوتاہی کر دے رہے ہوں تو ہم اس کام کا حکم نہیں دے سکتے ہیں، اس کا قطعی مطلب نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ عربی میں اگر ہم یہ بات کہیں گے جو بات کہی جا رہی ہے کہ اے لوگوں تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، تو عربی میں یہ اسلوب نہیں آتا ہے، بلکہ عربی میں جو اسلوب آئے گا وہ آئے گا لم تأمرون، کہ تم کیوں حکم دیتے ہو، لم تقولون، یہ عربی کا اسلوب نہیں ہے اس معنی کے لیے۔ لہٰذا اس آیت سے یا ان دونوں آیتوں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم اس وقت تک کسی کو بھلائی کا حکم نہیں دے سکتے ہیں جب تک خود اس میں ہم پرفیکٹ نہ ہوں، یا کسی کو ہم اس وقت تک برائی سے نہ روک سکتے ہیں جب تک ہم خود اس کام کو مکمل طور سے اس سے اجتناب نہ کرتے ہوں۔ تو یہ سراسر غلط ہے۔ اگرچہ ہم کسی بھلائی کے کام میں کوتاہی کر رہے ہوں، اگرچہ ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کو نماز کا حکم دیں گے، اور اگرچہ ہم کبھی جھوٹ بول دیتے ہوں اس کے باوجود ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، جھوٹ سے روکیں، زناکاری سے روکیں، شراب نوشی سے روکیں، اسی طرح دیگر جو بھی منکرات ہیں ان منکرات سے روکیں۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں معلوم چل گیا کہ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں کیوں حکم دیا ہے اور یہ فریضہ ہم پر کیوں واجب ہے، اور اسی طرح یہ بھی معلوم چل گیا کہ کوئی شخص ہرگز اس شبے میں نہ رہے کہ ہم کسی کو اس وقت تک بھلائی کا حکم نہیں دے سکتے ہیں جب تک خود ہم اس کام میں پرفیکٹ نہ ہوں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہوں تب بھی ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، اور اگرچہ ہم سے گناہ سے کام ہو رہے ہوں تب بھی ہم لوگوں کو گناہوں سے روکیں گے، اور یہ ہر شخص پر واجب ہے۔ اور ایک آخری چیز جان لیں کہ جو فرق ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں اور فتوی بازی میں، حلال حرام کے مسائل بتانے میں، مسائل بتانے میں، دونوں میں جو فرق ہے اس فرق کو ملحوظ رکھیں۔ آپ کی جو لمٹ ہے آپ اس میں رہیں، علماء کی جو لمٹ ہے ان کو اس لمٹ میں رہنے دیں۔ یہ دونوں چیزوں کو آپس میں خلط ملط نہ کریں، ورنہ آپ کے لیے مشکل کھڑی ہوگی اور دیگر لوگوں کے لیے جن کو آپ مسائل بتا رہے ہیں ان کے لیے بھی مشکل کھڑی ہوگی۔ اور ایک آخری چیز جو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوئی، یہاں پر ہمیں یہ نقطہ معلوم ہوا، بہت اہم نقطہ، کہ ہمیں
ہمیں کسی بھی مسئلے مسائل کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی آیت یا حدیث کا مفہوم سمجھنے کے لیے علماء سے ہی رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ جو آیتیں میں نے بتائی ہیں میرا غالب گمان یہ ہے کہ اکثر لوگ اس آیت سے وہی سمجھتے ہوں گے جو عام فہم لوگوں میں بنا ہوا ہے کہ ہم تب تک لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیں گے جب تک ہم مکمل طور پر اس کو نہ کرتے ہوں، اور تب تک ہم لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے جب تک ہم خود کلی طور پر اس سے اجتناب نہ کرتے ہوں۔ عام طور پر لوگوں میں یہی ذہن بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے خود کسی عالم سے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کسی بھی آیت یا حدیث کا مفہوم ایک عام انسان اتنی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا ہے جو ایک عالم سمجھتا ہے، بلکہ بسا اوقات انسان سمجھنے میں غلطیاں بھی کر جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مسئلے مسائل میں آپ کو علماء سے رجوع کرنا چاہیے، علماء کی طرف پلٹنا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو اگر تم نہیں جانتے ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ اہل علم سے رجوع کر لو، اہل علم سے پوچھ لو۔ اور اپنی ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت چھوٹا سا فقاہیہ سمجھ لیں کہ ایک جاہل شخص جو کچھ جانتا نہیں تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ امام بخاری کا نام امام بخاری تھا ہی نہیں۔ جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے ان کا نام امام بخاری نہیں تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کا نام کیا تھا اس نے جواب دیا ان کا نام تھا جمعہ۔ ان کا نام کیا تھا؟ جمعہ۔ بہت ہی ہنسی کی بہت مزے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا نام جمعہ تھا۔ آپ جانتے ہیں اسے جمعہ کیوں کہا؟ وہ جاہل شخص تھا۔ عربی میں جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، مثال کے طور پر لکھا جاتا ہے صحیح البخاری، یہ نام لکھے گا، کتاب کا نام ہے صحیح البخاری مثال کے طور پر، تو نیچے لکھا جاتا ہے کہ جمعہ محمد بن اسماعیل البخاری، کہ اس کو لکھنے والے، اس کے رائٹر، اس کو ترتیب دینے والے، اس کو جمع کرنے والے وہ کون ہیں؟ وہ محمد بن اسماعیل بخاری ہیں۔ لیکن وہ جاہل شخص تھا جو دعویٰ کر رہا تھا کہ امام بخاری نے اس کو نہیں لکھا ہے اور ان کا نام امام بخاری نہیں ہے۔ اس جاہل شخص کو اتنا نہیں معلوم کہ جمعہ نہیں ہے بلکہ جمعہ ہے، یعنی اس کے لکھنے والے، اس کے رائٹر بھی امام بخاری ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب غیر علماء سے مسئلے مسائل پوچھیں گے تو اسی طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی اور ہم کبھی حق تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کے تمام کاموں میں علماء کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حتی الامکان ہر نیک کام کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو علماء کا احترام کرنے اور ان کا وقار سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو علماء کی طرف مسئلے مسائل کے سلسلے میں لوٹنے کی اور ان کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر نیک کام کو کرنے اور ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہو تو ایمان و یقین پر ہو اور آخری الفاظ یہی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔